جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ مختلف درس میں جمع ہوتے ہیں، آج الگ الگ بیچ کے بچوں کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے موضوع بھی آج الگ ہے۔ نظر بد کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ نظر بد، بری نظر، اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، انسانی نگاہوں کا اس کے دلی تاثیرات کے بنیاد پر بھی معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ مطلب انسانی نگاہ جو ہوتی ہے تو نگاہ ہے، اس کی ریز تو ریز ہے، لیکن جو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کی وجہ سے اس کی نگاہ کا اثر بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کبھی وہ نگاہ فائدہ مند ہوتی ہے تو کبھی وہ نگاہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی دلی حسرت کی وجہ سے نقصان دہ بن جاتی ہے تو کبھی غیظ و غضب، مطلب کسی کو دیکھ کر کے حسد کی بنیاد پر آنکھوں کے اندر انگارے اور شعلے بھڑکتے ہیں، اور پھر وہ دیکھ لیتا ہے ہمیں یا کسی اور کو، تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نعمت ملی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نگاہوں کا یہ معاملہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے حج و عمرہ کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کچھ نہیں کرنا ہے، دیکھو حج کرنے گئے، اگر حج فرض ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب بار بار حج و عمرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ شریف کی زیارت کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آپ کو کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں، کتنی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، روپیے پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر جا کر کے ارکان ادا کرتے ہیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوا نہیں قبول ہوا۔ لیکن اگر تم نے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو گارنٹی ہے کہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو صبح شام اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیے ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نگاہ دی ہے نا، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اچھا، یہ نعمت ایک ایسی ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ثواب ملے گا، اور غلط استعمال کریں گے تو گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس آنکھوں کی ریز کی وجہ سے، اس آنکھوں کی شعاع کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی کو نظر بد کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ قلم میں آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر کے تمہیں گرا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے کہ اے محبوب، ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کہ اپنی بد نظر لگا کر کے تمہیں گرا دیں گے۔ تو یہ نظر بد جو ہے نا، بری نظر، یہ حق ہے۔ احادیث مبارکہ میں تو اس سلسلے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نظر
یہاں پر بری نظر کی بات ہو رہی ہے. نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے. کیا سمجھے؟ مطلب اچھا خاصا انسان صحیح تندرست ہوتا ہے، لیکن اگر نظر لگ جائے نا تو ایسا بیمار پڑ جاتا ہے، ایسا تکلیف میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے نظر لگنے کی وجہ سے. اور اچھا خاصا اونٹ ہے، لیکن جب اس کو نظر لگ گئی، سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے نظر لگنے کی وجہ سے. اب جب بیمار پڑ گیا تو مالک کیا کرتا ہے؟ مر جائے گا تو مردار ہوئے گا، بہتر یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو. بکرے کو کیا کرتے؟ بکرے پالتے ہو نا، تو جب وہ بیمار پڑتا ہے اور جب ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہے یا مرنے والا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر دیتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیتے ہیں، پھر اس کو پکا کے کھا لیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں لوگوں کو. تو سرکار فرماتے ہیں کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اور مفسرین نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار نے خاص ایسے لوگوں کی خدمت حاصل کی، ہائر کیا، نوکری پہ رکھا کافروں نے. کیسے لوگوں کو؟ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نظر لگاتے ہیں. تو کفار نے کیا کیا؟ ایسے لوگوں کو ہائر کیا. ان کا کام کیا تھا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، خالی بس جاؤ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر لگاؤ. ایسے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا جو مشہور تھے کہ جن کی نظر لگ جاتی ہے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا اور نظر بد سے بچایا. نظر بد نظر لگانے کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں. مطلب نظر جو لگتی ہے نا وہ کئی قسم کی نظر لگتی ہے. اب اس میں سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سی نظر ہے کہ جس سے ہم یا گھر والے متاثر ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور پھر اس سے بچنے کی تدابیر کرنی ہے. نظر لگانے والے کے اعتبار سے کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ نظر بد جو نظر لگانے والا قصدن جان بوجھ کر کے نظر لگاتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ میری نظر لگتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو معلوم ہے اس بندے کو یا بندی کو کہ میری نظر لگتی ہے. اب وہ جان بوجھ کے نظر لگاتا ہے. یہ بڑی خطرناک ہے، ایسی نظر بڑی خطرناک ہے. اور ایسے لوگ بھی خطرناک ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے سماج کے لیے. ایسے لوگ خطرناک ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ میری نظر لگتی ہے اور وہ پھر بھی لوگوں کو نظر لگاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قصدن نظر تو نہیں لگاتے، مطلب جان بوجھ کے تو نظر نہیں لگاتے، لیکن ان کی نگاہوں میں نظر لگانے کی تاثیر موجود ہوتی ہے، چاہے وہ حسد کی وجہ سے ہو یا کسی نعمت پر اکثر نعمت سے محرومی کی وجہ سے ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نظر تو نہیں لگانا چاہتے لیکن وہ نعمت سے محروم ہوتے ہیں. تو وہ نعمت جب وہ کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تب ان کی نظر لگ جاتی ہے. تب وہ جو ہے نا وہ الگ ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے جو پیسے والا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب وہ پیسے والا آدمی کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنا پرس نکالتا ہے. اب پرس کے اندر اس کے مثال کے طور پہ 10,000 روپے. اب وہ 10,000 نکالتا ہے اور جو سامنے موجود ہے اس کو دینا صرف 100 روپیہ ہے. تب اس نے 10,000 نکالا، نوٹ نکال کر کے شو آف کر رہا ہے اور پھر شو آف کرنے کے بعد اس کو دے رہا 100 روپیہ. تو ایسا جو کرتا ہے نا اس کو نظر چلنے لگتی ہے، کیونکہ جس کو تم 100 روپیہ دے رہے ہو اس کو وہ 10,000 دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم سائیڈ میں جاتے وہاں سے پیسہ نکالتے اس کو دے دیتے. اسی لیے پہلے کے علماء فرماتے تھے کہ باہر بازار کا کھانا نہیں کھانا چاہیے.
آج ہم بولیں گے کہ بھائی باہر بازار کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ بولو گے یہ کیا بات ہوئی، اصل کھانا تو باہر ہی ملتا ہے، فاسٹ فوڈ تو باہر ہی ہے نا. تو لیکن بازار کا کھانا ایکچوئل نہیں کھانا چاہیے. کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ جو علماء منع کرتے تھے اس کی وجہ تھی. اب باہر دیکھو زیادہ کیا بکتا ہے، فاسٹ فوڈ بکتا ہے باہر روڈ پر، چائنیز آئٹم بکتے ہیں روڈ پر، مغلائی آئٹم، توے کے آئٹم بکتے ہیں روڈ پر. تو جب وہ روڈ پر بنتے ہیں نا تو وہاں سے گزرنے والوں کی نگاہیں پڑتے رہتی ہیں. تو جو وہاں سے گزرتے ہیں وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو بس وہاں سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. کچھ وہاں سے ایسے گزرتے ہیں جو خریدنے کی نیت سے آتے ہیں، تو ان کی نظر سے کوئی تکلیف نہیں کیونکہ وہ تو خریدنے کے لیے سے آئے. کچھ وہاں سے گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ان کے دل میں کھانے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، مگر ان کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ خرید سکیں، تو وہ حسرت بھری نگاہ سے اس کھانے کو دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ان کی نظر لگتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ تو خرید ہی نہیں سکتے، بھوکے ہوتے ہیں. اب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دکان والے سے، دکان والا تو دیتا ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ تو 1 روپیہ 2 روپیہ گلے میں رکھا رہتا ہے ہر آنے جانے مانگنے والے کو دینے کے لیے، وہ دے کر کے نکل جاتا ہے. تو اب اس کی نگاہ لگتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو چول والے گھر ہیں، گلی والے گھر ہیں، اگر پردہ نہ لگا ہو تو ایسے لوگ اگر گھر کے سامنے سے گزر جائیں اور ان کی نگاہ اگر ہمارے گھر میں پڑ جائے تو گھر سے روزی تک اٹھا لی جاتی ہے، روزی تک اٹھ جاتی ہے. تو پہلے کے علماء باہر کے کھانے سے منع کرتے تھے کہ باہر کا کھانا مت کھایا کرو، گھر میں بنا کے کھایا کرو. وجہ صرف یہی تھی کہ وہاں سے گزرنے والے الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کی نظریں ہوتی ہیں، اور اس کے نظر کے اثرات بھی جو ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے. تو پھر ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اچھا، نظر لگنے کی وجوہات جو میں نے آپ کو بتایا، ایک تو حسد ہے. اب دشمن اور حسد، دشمنی اور حسد میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے تو ایک بہت آسان لفظوں میں سمجھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور ابو جہل، ابو لہب یہ حاسد تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حقیقت پتا چلی، اسلام کی حقیقت پتا چلی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پتا چلی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. تو وہ دشمن تھے، دشمنی ختم ہو سکتی ہے لیکن حسد ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے اور حاسدین کے شر سے بچائے. حسد ختم نہیں ہوتا جب تک قبر میں وہ انسان نہ چلے جائے، حسد ختم نہیں ہوتا. یہ ابو لہب، ابو جہل یہ حاسد تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حسد کے تعلق سے ایک ہم لوگ الگ ہی درس رکھیں گے جس میں حسد اور دشمنی کی تعریف کریں گے اور سمجھائیں گے کہ حسد کیا ہوتا ہے اور دشمنی کیا ہوتی ہے. تو دشمنی ختم ہو سکتی ہے، حسد ختم نہیں ہوتا. تو ایک تو حاسد کی نگاہ لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. دوسری، تعجب کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے تو اس کی حسد لگتی ہے. ابھی جیسا کوئی بوڑھا انسان ہے، بوڑھا انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور ایک دوسرا بوڑھا انسان بستر پر پڑا ہوا ہے. اب دونوں بوڑھے ہیں، تو ایک جو بوڑھا انسان آدمی ہو یا عورت ہو، تو اس کے اپوزٹ میں جو دوسرا بوڑھا انسان بستر پر لیٹا ہے، تو اس کے گھر والوں نے وہ جو چل رہا پھر رہا ہے نا بوڑھا انسان، اس کو دیکھ کر کے تعجب کا اظہار کیا. ارے یہ بھی بڈھا، یہ بھی بڈھی، یہ بھی بڈھی، یہ بھی بڈھی، یہ تو چل رہی پھر رہی ہے تعجب سے، اور یہ بستر پر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہے. تو اس کی نظر لگ سکتی ہے،
تعجب کی نگاہ سے دیکھنے سے. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو جو ہے بہت زیادہ گھور کر کے دیکھتے ہیں، مطلب عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ماں باپ کی نظر بھی لگتی ہے، بہت تعریف کرتے ہیں ہر جگہ، میرا بیٹا تو ایسا ہے، میری بیٹی تو ایسی ہے. تو اس چکر میں جو ہے اس پر نگاہ لگتی ہے. اور ماں باپ کی خاصیت ایسی ہے کہ کتنا بھی خراب بچہ ہو، کتنی بھی خراب بچی ہو، دنیا کے سب سے اچھا بچہ اگر کوئی ہے، دنیا کا سب سے اچھا بچہ تو میرا بیٹا ہے. دنیا کی سب سے اچھی اگر کوئی بیٹی ہے تو میری بیٹی ہے. یہ ماں باپ کی خاصیت ہوتی ہے. ان لوگ اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو کئی دفعہ ان کی بھی نگاہ لگ جاتی ہے، اور کئی دفعہ تو اپنی خود کی بھی نگاہ لگ جاتی ہے. کئی دفعہ جو ہے وہ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے. بہت بڑا عمارتیں اپنی، ایسا پڑھتی ہوں، ویسا پڑھتا ہوں. اچھا، اپنی نگاہ لگنے کا ایک دیکھو آج کل جو زمانہ ہے نا، پہلے تو کیا کرتے تھے لڑکے لڑکیاں، لڑکے کم لڑکیاں زیادہ، آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو دیکھو، اللہ میں کتنی خوبصورت دکھ رہی ہوں، اللہ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، ارے کان کی بالی کتنی اچھی لگ رہی ہے. بہت ساری چیزیں کہ لڑکیاں آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتی تھی، اور لڑکے لوگ جو ہے نئے کپڑے پہن کر کے جا کے شو آف کرتے تھے دوستوں کے سامنے کہ دیکھ یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. تو یہ شو آف ہے، اننیسیسری شو آف ہے. تو سامنے والوں کی نگاہ تو لگتی ہے، خود کی نگاہ لگ جاتی ہے، خود کی نظر لگ جاتی ہے. تو آج کیا ہوتا ہے شو آف معلوم ہے؟ سب لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. سیلفی نکالے دن میں 50 سیلفی. کچھ بنانے آئے نہ آئے لیکن منہ بنانے لڑکیوں کو ضرور آتا ہے. تو یہ منہ بناتی ہیں اور نگاہ خود کی لگاتی ہیں، خود کی نظر لگتی ہے. تو خود کی نگاہ سے بھی بچنا ضروری ہے. کم سے کم سیلفی نکالو. اور جب بھی تم کسی کو دیکھو اچھا لگے، جب بھی تمہارے ماں باپ تمہارے کو دیکھیں اچھا لگے، جب بھی تمہارے ماں باپ کو کوئی اچھا لگے یا کوئی بھی چیز ہمیں اچھی لگے تو تعجب مت، ارے کتنا اچھا، کتنی اچھی. نہیں، ماشاءاللہ اللہ نے نوازا ہے، سبحان اللہ اللہ نے نوازا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی، الحمدللہ اللہ نے مجھے حسن دیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے رزق دی، الحمدللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی یاد دل میں لا کر کے اور اس کا شکر ادا کر کے پھر اپنی تعریف کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ. اور وہ بھی جہاں پر ضروری ہو تو بار بار بولنا اچھی بات بالکل نہیں، بار بار بولنا اچھی بات بالکل نہیں. تو جب بھی اگر کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ بول کر کے دیکھا کرو، ماشاءاللہ بول کر کے بولا کرو. ڈائریکٹ مت بولا کرو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے. ایسا بولنے سے نظر لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا، اب نظر لگ گئی تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں میں بیان نہیں کروں گا، ورنہ نارملی اگر آپ بیمار بھی پڑ گئے تو ہر وقت سوچو گے نظر لگ گئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے. اگر بیمار پڑ گئے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیے. لیکن میں ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ روحانی علاج کر لیا کریں تو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کم سے کم پڑے گی، اور ہو سکتا ہے جانا بھی نہ پڑے. اکثر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہی معاملات بگڑتے ہیں. تو جب ایسا لگے کہ نظر لگ گئی تو سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لو. سورہ فلق، سورہ ناس پتہ ہے نا کون سا سورہ ہے؟ یاد ہے نا سب کو؟ اب اس کے کئی طریقے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بیان کیے. تو آپ کیا کیجئے، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے شام میں رات میں دم کر لیا کیجئے. اپنے ہاتھ پر پڑھ کے پھونک مار کے بدن پر پھیر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس رات میں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے جہاں تک
ہاتھ پہنچے. پھر اس کے بعد سورہ کوثر، اگر ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کے اوپر نظر لگی ہے تو سورہ کوثر یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے نا سب کو؟ تو سورہ کوثر جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دو، اس کی نظر غائب ہو جائے گی. خود کے اوپر دم کرتے رہو، نظر لگی ہے تو نکل جائے گی. اور اگر پڑھ کے یہ ساری چیزیں جو عمل بتا رہا ہوں یہ کرتے رہو گے تو اگر نظر کوئی مارے گا تو نظر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، آپ محفوظ رہو گے. تو یہ خود کو بھی پڑھنا ہے، گھر والوں کو بھی پڑھنا ہے. اور سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 51 وہ پڑھ کے دم کر دو. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر وہ آیت پاک پڑھ کر کے دم کر دی جائے تو اگر کسی کو نظر لگی ہو تو پھر وہ نظر اتر جائے گی. میں تو کتنی دفعہ مطلب میرے پاس لوگ لے کے آتے ہیں، خاص بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نظر جلدی لگتی ہے تو لے کر کے آتے ہیں، میں وہ آیت پاک پڑھ کر کے دم کر دیتا ہوں. امیجیٹلی ایفیکٹ میں نے دیکھا ہوں، کئی لوگوں کو وامٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہی پڑھ کے دم کرو ویسے ہی وامٹ ہو جاتی ہے، نظر اتر جاتی ہے. الگ الگ طریقے، وامٹ نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں. اچھا، کچھ ٹوٹکے بھی ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے کرتے ہیں نظر اتارنے کے لیے. اس میں سے ایک بڑا مشہور ٹوٹکا ہے، وہ ہے مرچیوں سے نظر اتارنا. تو وہ جائز ہے، مرچیوں سے نظر اتارنا وہ جائز ہے. اب اس کا طریقہ بھی سن لو، وہ کیسے اتارنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 7 لال مرچی لینی ہے. اوکے، اب 7 لال مرچی کون سی والی؟ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہری ہو کر کے لال ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو لال گول مرچی ہے، تھوڑا مارکیٹ میں کم ملتی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا. گول مرچی. اچھا، اور وہ مرچی پوری ہونی چاہیے، اس کی ڈنڈی ونڈی بھی ہونا چاہیے پیچھے، ایسا نہیں کہ اوپر کی ڈنڈی ٹوٹی ہوئی ہے. تو گول لال مرچی مل جائے تو بہت اچھا ہے. ملتی ہے گول لال مرچی، آپ نے نہیں دیکھیں گے، وہی سکی ہوتی ہے لیکن گول والی، اکھی والی نہیں. اکھی والی میں بھی اتارتے ہیں، اتر جاتی ہے، لیکن جو ٹوٹکا ہے وہ گول لال مرچی کا ہے. تو اس کو لینا ہے 7، اور اس کو سیدھے کندھے سے، یہاں سے جب شروع کریں گے گھمانا تو واپس لا کر کے یہیں پر ختم کریں گے. 7 مرتبہ گھمانا ہے، جہاں سے آپ نے سیدھے مطلب سیدھی طرف سے وہ شروع کیا جائے گا اور سیدھے پر لا کر کے ختم کریں گے. پھر اس کے بعد اس کو توے پہ رکھ کے جلا دو. ہاں، تعجب مت کرو، توے پہ رکھ کر کے اس کو جلا دو. اب جب وہ جلے گی نا تو 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جب مرچی جلتی ہے تو اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے نا، اس سے ڈھانس آتی ہے، کھانسی آتی ہے، وہاں پہ رکنا مشکل ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے اتارنے کے بعد کہ کھانسی آ رہی ہے، وہ ناک میں جا رہا ہے، رکنا مشکل ہو رہا ہے، مطلب نظر نہیں لگی، مطلب نظر نہیں لگی. اور اگر آپ نے اس کو جلایا اور کچھ بھی نہیں ہوا، آپ آرام سے کھڑے ہو، نہ کھانسی آ رہی ہے، نہ ناک میں جا رہا ہے دھواں، نہ کچھ ہو رہا ہے، آپ آرام سے کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے. تو ایک بار کیا، نہ ڈھانس آئی نہ کچھ آئی، سمجھ جاؤ کہ نظر لگی ہوئی ہے. پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اب وہ 3 کا گیپ کر کے بھی کر سکتے ہو. پھر چوتھی بار. اس وقت تک وہ اتارا کرنا ہے جب تک کہ وہ ڈھانس آنا شروع نہ ہو جائے. اور بہتر تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے دم کرتے رہو، کیسی بھی نظر رہنے دو، بھاگ جائے گی، اتر جائے گی. یاد رکھنا، یہ نظر جو ہے نا، یہ لگتی ہے لیکن سب کو نہیں. کسی کو کم لگتی ہے، کسی کو زیادہ لگتی ہے، اور جس کو لگتی ہے نا بس اس کو لگتی ہے، اور ایسا لگتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نظر بد سے بچا. یا الہ العالمین ہمیں حاسدوں کے حسد اور
دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب اور تمام اولیاء کرام کی سچی محبت پیدا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔